الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا۔ اعتراض یہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہماری خواہش کے مطابق آپ معجزات، خلاف عادت چیزیں دکھلائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میرا کام معجزات دکھلانا نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جس طرح جادوگر جادو دکھلا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، میرا کام یہ نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں تمہیں برے کاموں کے انجام سے صاف صاف ڈراؤں، گناہ کے کام کا انجام بتلاؤں۔ اب اگر اس کام کے لیے اللہ میرے ہاتھ پر کوئی نشانی دکھلا دیں تو یہ اللہ کا اختیار ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں نیکی کی طرف بلاتا رہوں اور برائیوں سے روکتا رہوں، برائیوں کا انجام بتلاتا رہوں۔ یہ اللہ نے گزشتہ آیات میں مضمون بیان کیا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ وہ فرماتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جس انجام سے، جس عذاب سے، جس گناہ کے وبال سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق جس طرح گزشتہ اقوام پر اللہ نے عذاب نازل کیا تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو لے آؤ وہ عذاب۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عذاب کے آنے کا بھی وقت متعین ہے، جب وہ آئے گا تو تمہیں احساس بھی نہ ہوگا کہ ہمیں کس برائی کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہے۔
چنانچہ ہوا بھی یہی کہ غزوہ بدر ہو اور اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب بھی ضرور اس کا مزہ چکھو گے جو نافرمان ہوں گے، اور صرف آخرت کے عذاب کے آنے میں اس آنکھ کے بند ہونے کی دیر ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر یہ سورت کے مضامین اس وقت نازل ہو رہے ہیں جب مسلمانوں کے لیے حالات مکہ کے اندر انتہائی تکلیف دہ تھے۔ خدا کی بندگی کرنا حرم محترم میں انتہائی مشکل ہو گیا تھا، لہذا اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، کہ دیکھو لوگو، مسلمانوں، تمہارا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہونا چاہیے۔ جہاں رہ کر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کر سکو وہاں چلے جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت یہ کہہ کر نہیں چھوڑا جائے گا کہ فلاں ملک کے اندر، فلاں زمین کے اندر کافروں کا غلبہ تھا، ہمیں عبادت نہیں کر پا رہے تھے، ہم خدا کی بندگی نہیں کر پا رہے تھے، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے تھے، اس لیے ہم نے توحید کو اختیار نہیں کیا، شرک کرتے رہے، نماز پڑھنے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، کافر ہمارے اوپر ظلم کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ارضی واسعہ، زمین میری بہت کشادہ ہے، جہاں تم عبادت کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھٹنے والی کہ فلاں ملک میں ہمارے لیے عبادت ناممکن تھی۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، اے لوگو خالص میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر کوئی مجبور کرے میرے ساتھ شریک ٹھہرانے پر تو میری زمین بڑی کشادہ ہے، جہاں رہ کر دین پر عمل کیا کر سکو وہاں ہجرت کر جانا۔ اب دیکھیے، آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو اس کو دو چیزوں کی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، میں یہاں سے نکل کر جاؤں گا، راستے میں نہ جانے کیسے حالات آئیں، تو راستے میں موت آ سکتی ہے، حالات ایسے ہوں کہ کھانے کی پریشانی ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ تو آدمی کو، جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو دو چیزوں کی ذہناً فکر ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ راستے میں میری موت آ جائے گی، دوسرا یہ کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں نکل کر تو کھاؤں گا کیا، یہاں تو میرے لیے کاروبار ہے، میری نوکری ہے، نہ جانے کیا کیا اسباب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، موت سے مت ڈرو، تم یہ سمجھو کہ اگر ہم یہاں رہ جائیں گے تو موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، موت تو تمہیں 70 پردوں کے اندر بھی آئے گی، لہذا جب مرنا ہی ہے یہاں بھی موت آئے گی، جہاں جاؤ گے وہاں بھی تمہیں ڈر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں رہ جاؤ گے تو یہاں تمہیں ہمیشہ ابدی زندگی مل جائے گی، اور اگر وہاں جاؤ گے تو جلدی موت آ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے یہاں کا رہنے والا ہو یا اگر دین کی خاطر ہجرت کرنے والا ہو تو اس کو بھی موت آئے گی، تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ موت اس عالم میں آئے کہ تم اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والے ہو۔ تو آدمی جب ہجرت کو سوچتا ہے تو پہلی فکر موت سے ہوتی ہے، اور دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو جانوروں کو دیکھ، کون سا ایسا جانور ہے جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ آپ دیکھیں، سمندر کی مچھلیوں کو دیکھیں، آپ زمین پر رہنے والے درندوں کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، ہاتھی کو دیکھیں، کون سا جانور ایسا ہے کہ جو اپنے رزق کو اٹھائے اٹھائے کل کے لیے جمع کرتا ہے؟
کوئی جانور ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ جانوروں کو ان کا رزق پہنچاتا ہے، چوپاؤں کو پہنچاتا ہے، تو اے انسان، تو انسان ہے، تجھے اپنی رزق کی کیا فکر؟ اللہ یرزقها وإیاکم، رزق دینے والا میں ہوں۔ اللہ ہی جانوروں کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ جب اللہ جانوروں کو روزی پہنچا سکتا ہے تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں ملے گی؟ دینداری پر عمل کیا جائے، نیکی اختیار کیا جائے، اللہ تو ہر حال میں روزی پہنچانے والے ہیں۔ اس کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے، اور ایسا شاندار طریقہ اختیار فرمایا کہ عقل یقیناً یہ اللہ کے کلام ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ایسا جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جانور تو اپنا رزق نہیں اٹھا کے رکھتا، تو اے انسان تو اپنی روزی کے سلسلے میں کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اتنا کھاتا ہے جانور لیکن پھر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ انسان، تیری خوراک تو بہت کم ہے، تو اتنے سے کھانے کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ہجرت کر کے جاؤں گا تو میرے کھانے پر بات بن آئے گی۔ یہ غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ جو اللہ جانوروں کو کھلاتا ہے، ان کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، تو انسان کے لیے روزی کا انتظام کرنا کیا مشکل ہے؟ بہرحال آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی یہ مجبور کرے کہ تم دین پر عمل نہ کرو، تو حکم ہے ہجرت کر جاؤ، اور موت کے اور رزق کے خوف سے مت ڈرو، کیونکہ موت تو یہاں بھی آنی ہے، وہاں بھی آنی ہے۔ اور جو اللہ جانوروں کو کھلا سکتا ہے تو کیا وہ انسان کو نہیں کھلا سکتا؟ اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے جو تلاوت ہو رہی ہیں۔ چنانچہ پہلے اللہ نے عذاب کے بارے میں بیان کیا کہ عذاب کا ایک وقت ہے، کسی کے چیلنج کرنے سے یا کسی کے مطالبہ کرنے سے عذاب نہیں آیا کرتا۔ جب وقت ہوگا تو آ جائے گا، اور احساس بھی نہ ہوگا کہ کس بنیاد پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر عذاب کا ایک وقت متعین نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، مگر اتنا اچانک آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اے نبی، اے مسلمانوں، یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر دین پر عمل کرنے میں کسی جگہ پریشانی ہو تو ہجرت کا حکم ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس والے کو، ہر سانس والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں، یعنی لا تعد ولا تحصى، شمار نہیں کیا جا سکتا گنتی میں۔ اللہ نے فرمایا کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو ہر بات جانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔